أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سنوار دیا ہے اور سرکش شیطانوں سے حفاظت کی اور عالم بالا کے فرشتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں. بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک یا ادھوری بات اچک کر لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے. یہ سورہ صافات کی 6 سے 10 چند آیتیں ہیں. آسمان دنیا کا ذکر ہے. زمین پر بسنے والی دنیا الگ ہے. چونکہ آسمان سے پہلا جو آسمان ہے وہ زمین سے زیادہ قریب ہے، تو آسمان کے جو ستارے نظر آتے ہیں جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو آسمان دنیا اسے کہا جاتا ہے. کہا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سنوار دیا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ الملک میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا رکھا ہے. زمین پر رہنے والا انسان جب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اس کو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. دن ہے تو سورج نظر آئے گا، رات ہے تو چاند اور ستارے نظر آتے ہیں. اگر یہ ستارے نہ ہوں، جیسے آج 18 تاریخ ہے تو 19ویں شب ہوگی، آپ دیکھیے رات جو 14ویں ہے یا آج بھی جو 14ویں رات کے بعد کا اجالا ہوگا، صاف ستھرا آسمان، یا شہر سے باہر یا بالکل ٹیرس پر جا کر دیکھیں تو آسمان قمقموں سے سجایا ہوا ہے. اگر آسمان سجایا ہوا نہ ہو، تاریک ہوتا، کچھ نہ ہوتا، تو انسان ڈر سکتا تھا جب نگاہ اس کی رات کو اوپر جاتی. آج ہم لائٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، کمرے بند کر دیے، اے سی میں رہ رہے ہیں، تو بہت زیادہ احساس یا فرصت نہیں ملتی قدرت کے ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے. لیکن گاؤں یا دیہاتوں میں آج بھی، اور عرب کے لوگ پہلے بھی، جب دنیا میں لائٹ ویٹ نہیں آئی تھی، تو وہ ستاروں سے اپنی منزل کا راستہ طے کرتے، کہاں کس طرف جانا ہے، کیسے سفر کرنا ہے. اور جو لوگ سمندر کا سفر کرتے کشتیوں میں، تو ان کو رات کا سفر راستہ کیسے ملتا؟ اگر یہ ستارے یا چاند آسمان پہ سجائے نہ گئے ہوتے تو رات کا مسافر تو بھٹک کے کہاں سے کہاں چلا جاتا. تو اللہ نے اس آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے. ستاروں کی تخلیق کے مختلف مقاصد ہیں. جیسے پہلا مقصد آسمان کی سجاوٹ، ایک چھوٹے سجاوٹ. دوسرا مقصد وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا گیا. شیطان جب آسمان دنیا تک پہنچتا ہے، دیکھیں شیطان کے پاس کتنی قوت ہے. انسان کمزور ہے، شیطان جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں انسان نہیں پہنچ سکتا. آسمان تک شیطان پہنچتا ہے، اور فرشتوں سے کچھ باتیں، جیسے کوئی چیز وہ لے کر کے آئیں گے اللہ کا کلام، یا آپس میں ان کی کوئی بات ہو،
تو شیطان اسے اچکنا چاہتا ہے، وہ باتیں اچک کر کے دنیا میں لا کر کے کاہن یا نجومی کو بتاتا ہے۔ مکمل بات اچک نہیں پاتا، لیکن جیسے ہوتا ہے کوئی بات ہو رہی ہے، کچھ ایک دو جملے سن لیا تو کاہن کو بتایا تو ایک بات میں وہ 100 بات جھوٹی ملا کے بتاتا ہے، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں فرشتے تو ان ستاروں کو لیتے ہیں اور ستاروں سے اسے مارتے ہیں۔ یہ ہے شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہے تو مستقل پابندی لگا دے، اس پر نہ پہنچ پائے، لیکن اللہ کا راز اللہ جانتا ہے۔ شیطان جس طرح آسمان تک پہنچ جاتا ہے، آسمان دنیا تک، انسانوں کے پاس تو آتا ہی ہے۔ انسانوں کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی دوڑتا ہے۔ یجری کمجرى الدم کا لفظ حدیث میں ہے، جیسے خون دوڑتا ہے اس سے تیزی کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے۔ اسی لیے کب کون سا انسان کیا گناہ کر بیٹھے کہا نہیں جا سکتا۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیے، جب ان سے جرم سرزد ہوتا ہے تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے، چونکہ شیطان دوڑتا ہے رگوں میں خون کی طرح سے، پیچھے لگا ہوا ہے، جہاں موقع پایا وہاں نشانہ بنا لیا۔ اسی لیے اللہ نے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان کا کیا معنی؟ شیطان یہ شیطنہ سے ہے، جس کا معنی ہے دور ہونا۔ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ اصل جناتوں میں سے ہے۔ جناتوں میں سرکش بھی ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ابلیس کا ذکر ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جناتوں میں سے تھا ابلیس، آگ سے مخلوق پیدا کی گئی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دھتکارے گئے، اتنا دھتکارے گئے کہ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جس دن آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا وہاں سے لے کر کے قیامت تک اس پر لعنت برستی رہتی۔ اسی لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کا تو شیطان افسوس کرتا ہے کہ دیکھو مجھے حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا، اور میں مردود ہو گیا، بھگا دیا گیا، لعنت برس رہی ہے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اپنے رب کا یہ سجدہ کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسانوں میں بعض لوگ بشر تو ہوتے ہیں مادہ تخلیق کے لحاظ سے، لیکن فطرت ان کی پوری شیطانوں کی ہو جاتی ہے، بد کرداری میں، بد اخلاقی میں، برائی میں، شر میں، فساد میں شیطانوں کسی وہ اپنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ان آیتوں میں کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب۔ جیسے ہی وہ عالم بالا کی طرف چڑھتے ہیں سننے کے لیے تو وہ ہر طرف سے ان کو مارا جاتا ہے، دھتکار کر کے بھگا دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ ہے شیطان کا اپنا کردار اور اس کی سزا، اور ہر جانب سے اسے مردود کہہ کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ شیطان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ شیطان ایک پہلا ہوتا ہے جو عام شیطان، جو سنتا نہیں، یعنی اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جا کے سن سکے۔ دوسری قسم شیطانوں کی جو وہاں تک پہنچ کر کے سن کر کے باتوں کو اچکنا چاہتا ہے، جس کو اللہ کے فرشتے انہیں ستاروں سے مارتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے بڑی تیزی سے ستارہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے، فرشتے ان ستاروں سے شیطانوں کو مارتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ اچک کر لے کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ شیطان کبھی اس کو مارتا ہے اور کبھی اچکنے کی کوشش کرتا ہے، اچک نہیں پاتا۔ یہ سب اللہ کی حکمت، اللہ کا راز ہے کہ شیطان کو چاہے تو تباہ کر دے، ختم ہو جائے، شیطان کا وجود ہی نہ رہے، لیکن اللہ کی کائنات اللہ تعالیٰ چلاتا ہے،
وہ زیادہ جانتا ہے کہ کیسے اس کائنات کو چلانا ہے۔ تو ان آیتوں میں پہلا جو مسئلہ بتایا گیا، پہلی جو چیز کہ آسمان کو اللہ نے سجا دیا ہے ستاروں سے، قمقموں کی طرح سے، اس میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ اگر انسان رات کو آسمان میں دیکھو بالکل کالا کالا نظر آئے تو آدمی ڈر سکتا ہے۔ جو صحرا میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، باہر، وہ رات کو بالکل کالا دیکھیں گے، ڈر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کی سلامتی کی خاطر، تسلی کی خاطر قمقمے سے سجا دیا ہے۔ آپ کسی عمارت یا بلڈنگ میں جائیے، لائٹ نہ ہو، مکمل اندھیرا ہو، آپ اندر جائیں گے، مارے ڈر کے واپس آ جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی کوئی بھی بلڈنگ ہو، آپ واپس آ جائیں گے۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات میں نگاہ اوپر اٹھائیں، اندھیرا ہو تو آدمی ڈر خوف محسوس کر سکتا ہے۔ سجاوٹ کے ساتھ ساتھ ان ستاروں کو اللہ نے شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ اور تیسرا جو فائدہ ان ستاروں کا ہے، ایک تو سجاوٹ ہو گئی، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ہو گیا، تیسرا جو لوگ راستہ طے کرتے ہیں، رات کا سفر کرتے ہیں، آج ہماری گاڑیوں میں لائٹ لگی ہے، پہلے رات کو لوگ اونٹ سے سفر کرتے، گھوڑے سے، خچر سے، تو کہاں سے وہ جیسے انسان دیکھتا ہے ویسے جانور دیکھتا ہے، کیسے وہ منزل کو پہنچیں گے؟ تو ان ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ اپنی منزل کا پتہ پاتے، یہ ستارہ ادھر ہے، ادھر پورب ہے، ادھر پچھم ہے، ادھر فلاں ملک ہے، ادھر فلاں شہر ہے، اندازہ لگا لیتے۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، یعنی ان ستاروں کے ذریعے لوگ اپنی منزل کا پتہ پاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ستاروں کی پیدائش کا مقصد بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے شیطان کی رسوائی کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا ان ستاروں کو، جیسے ان سے مارا جاتا ہے، من کل شیطان مارد۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جیسے انسانوں کے پاس جسم ہے، اسی طرح شیطانوں کے پاس بھی جسم ہے، مگر انسانوں کا جسم شیطانوں سے الگ ہوتا ہے۔ انسان اپنا جسم سکوڑ نہیں سکتا، انسان اڑ نہیں سکتا۔ شیطان اپنے جسم کے ساتھ جو رنگ چاہے بدل لے، اسی لیے جسے کالا کتا کہا گیا کہ شیطان، یا اسی طرح سے بعض دفعہ شیطان یا جنات سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ تو شیطان کو بڑی یہ طاقت یہ دی گئی کہ اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں ڈھال لیتا ہے، کسی جانور کی شکل میں، کسی زہریلے جانور کی شکل میں، کسی پرندے کی شکل میں، اڑنے کی طاقت ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیا گیا، وہ انسان کے بنسبت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اور اس کو جسم، جیسے انسان کے پاس جسم ہے، اس کو بھی جسم دیا، لیکن اس کا جسم اس جب چاہے جیسے چاہے وہ چینج کر سکتا ہے۔ جیسے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، جیسے روح انسان کے اندر ہوتی ہے نا، جسم میں روح نکل جاتی ہے تو آدمی بے جان ہو گیا۔ اب سوچیے کہ روح تو اللہ کے حکم سے ہے اور فرشتے اس کو نکالتے ہیں۔ شیطان اسی طرح انسان کے جسم میں خون کی رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے، اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اسے جتنا ہو آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ خاص طور سے آیت الکرسی کا اہتمام، یہ تو شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ بہت بہترین ہے۔ اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر بندہ کرے، اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ساری طاقت و قوت کے باوجود اللہ کے ذکر میں وہ طاقت ہے کہ شیطان اسے سنتے ہی دور بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو مصیبت ہے اور برائی ہو، شر و فساد ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر اب کم ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ گھروں کو قبر کیا مطلب؟ کیا گھروں میں ہم مردے دفن کرتے ہیں؟ نہیں، جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، 7 جگہیں جہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی ان میں ایک قبرستان ہے۔
تو تم اپنے گھروں کو نماز سے خالی کر کے قبرستان کی طرح نہ بناؤ، تم نماز پڑھو اپنے گھروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سنت گھر سے پڑھ کر کے آپ نکلتے تھے۔ آج تو مسجدوں میں پانی نہیں ہے تو اعلان ہوتا ہے پانی نہیں ہے، وضو گھر سے کم کر کے آئیے جب کوئی مجبوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ ہم وضو بھی گھر سے کریں اور سنت بھی گھر سے پڑھ کر کے آئیں، یہ ایک معمول بنائیں، آپ کا ڈبل فائدہ ہوگا، نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، گھروں کو اللہ تعالیٰ شیطان سے پاک کر دے گا، شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر آپ مسجد آ گئے 2-4 منٹ باقی ہے اور سنت آپ پڑھ چکے تو آپ بیٹھیے مت، یہ مت سوچے میں تو پڑھ کر کے آیا ہوں، آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھیے، اس طرح آپ کی سنت موقدہ گھر والی سنت موقدہ ہو گئی، یہاں پر آپ نے تحیۃ المسجد پڑھ لیا۔ تو اس طرح سے انسان اپنے گھروں کو شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو صبح صبح اپنے پاس بلاتے اور کہتے اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان کے شر سے اور اچک لینے والے کی نگاہ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ نظر بد کی دعا پڑھ کر کے دم کر دیتے اور کہتے جاؤ۔ کون کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس پر؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار اور حسن اور حسین پہ۔ تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ نبی شیطان سے حفاظت کے لیے اپنے نواسوں پہ دم کر رہے ہیں۔ یہ اسلوب، یہ طریقہ اپنانا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، والدین کو یہ عادت اپنانی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ان کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے کہ شیطان کو بہت طاقت ملی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، رگوں میں پہنچ جاتا ہے، آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، گمراہ کرنے کے بہت سارے اس کے وسائل ہیں۔ اسی لحاظ سے انسان کو بھی اللہ نے وہ معلومات دی، نبی نے وہ طریقے بتائے کہ شیطان ختم ہو جائے، بھاگ جائے، دور ہو جائے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی اصل شکل پہ قائم رکھیں، ہر شیطان کے ہر قسم کے شر سے، مکر سے، فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم پر، ہمارے اہل و عیال پہ، ہمارے گھروں پہ، ہماری مجلسوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے والدین پہ، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، انہیں اپنی عافیت اور امان میں رکھے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔